اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے وادی السلام اور وادی براہوت۔ کل جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ اہل برزخ کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، وہ ٹاپک تھا، اور اس ٹاپک کے بیچ میں سے ایک چیز سامنے آئی جو وادی السلام اور وادی براہوت، آپ کی خدمت میں ایک دو جملے اس میں عرض کیے تھے۔ یہ کہا تھا کہ جو مومنین کی ارواح ہیں، روحیں ہیں، وہ وادی السلام میں اکٹھی ہوتی ہیں، اور جو کفار کی، مشرکین کی، منافقین کی ارواح اور روحیں ہیں وہ وادی براہوت میں اکٹھی ہوتی ہیں اور جمع ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی چیز بتائی تھی کہ ہر شخص بہشت برزخی میں یا جہنم برزخی میں پرسنل میٹنگ بھی اور یہ ملاقات جو ہے شخصی بھی ہوتی ہے، اور اجتماعی گیدرنگ کے حوالے سے بتایا تھا کہ جب سارے مومنین اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اجتماعی گیدرنگ ہوتی ہے، وہ وادی السلام میں ہوتی ہے مومنین کی، اور وادی براہوت میں ہوتی ہے منافقین اور مشرکین و کفار کی۔ اب ایک سوال، وہ افراد، یہ جوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ زیارت پر گئے ہیں، ان کے ذہن میں فوری طور پر یہ سوال آیا ہے، پیش آیا ہے، اور سوال بڑا معقول ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گئے ہیں زیارت پر، اور ہم نے جا کے وادی السلام قبرستان میں بھی گئے ہیں، جب نجف گئے ہیں، تو آپ ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہشت برزخی میں اتنی نعمتیں ہوں گی، یطعمون الطعام، یا وہ جو تھی یاکلون من طعامہا ویشربون من شرابہا، یہ ساری چیزیں ہوں گی بہشت برزخی میں، اور بھی اتنی نعمتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، اچھی اچھی چیزیں آپ نے اشارہ کیا تھا۔ لیکن جب ہم وہ وادی السلام دیکھتے ہیں وہاں تو گندگی کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، تو یہ دو چیزیں کیسے آپس میں جمع ہوں گی، اکٹھی ہوں گی؟ وہ افراد جو گئے ہیں زیارت کے لیے، فوری طور پر ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ اس دو باتوں کو کیسے جمع کیا جائے، یہ تو کنٹراڈکشن لگ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو ارواح ہیں، جو روحیں ہیں، وہ ملکوت وادی السلام میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ یہ جو وادی السلام قبرستان ہے، یہ سمبل ہے بہشت برزخی کا، نماد ہے اور سمبل ہے۔ یہ جو زمین، خاکی زمین ہے، اور جو قبریں ہیں، یہ سمبل ہے، یہ عالم برزخ نہیں ہے، یہی دنیا، عالم دنیا ہے، یہ والی دنیا ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چیز بتائی تھی، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو عالم برزخ ہے وہ اسی دنیا کا باطن ہے، اسی دنیا کی ایک حقیقت ہے۔ جو ملکوت وادی السلام ہے وہ اس قبرستان جو وادی السلام ہے اس کی ایک حقیقت ہے، اس کا ایک ملکوت ہے۔ امید ہے کہ کسی حد تک میں اپنی بات آپ کو بتا پایا ہوں گا۔ اب یہ جو عالم برزخ ہے وہ باطنی ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقی صورت ہوتی ہے۔ یہ ارواح جو اکٹھی ہوتی ہیں وہ ملکوت اور باطن وادی السلام میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ بس ہمارے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے وادی السلام ہے، یہ سمبل ہے اس بہشت برزخی کا۔ اور یہ والا ڈاؤٹ جو ہے اس زمانے میں بھی تھا، حتیٰ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسے آپ کے ذہن میں یہ وادی السلام والی بات ہے، اس ٹائم بھی ایک صحابی تھا، اس کے ذہن میں یہ کنفیوژن تھا اور ڈاؤٹ تھا
اس نے امام سے کہا کہ میرا کزن ہے اور وہ رہتا ہے بغداد میں، مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گزر جائے بغداد میں تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ یعنی اس کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ وہ جو روح ہے وہ تو وادی السلام میں اکٹھی ہونی ہے مومنین کی، وہ گزر رہا ہے بغداد میں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن چاہے شرق میں انتقال کر جائے چاہے غرب میں اس کا انتقال ہو، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو ملکوت وادی السلام میں اکٹھا کر دے گا، لے آئے گا۔ بس یہ جو کنفیوژن ہے کہ اگر افریقہ میں کوئی مرے تو آیا وہ وادی السلام میں جائے گا یا نہیں، مومن ہوگا تو ضرور جائے گا، شرق و غرب شمال و جنوب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ارواح کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ملکوت ہے وادی السلام کی جو حقیقت ہے یہ اہل ایمان دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی جگہ پر ہی دیکھ لیں، وادی السلام قبرستان میں جائیں اور اس کا باطن اور اس کی حقیقت کو دیکھ لیں۔ ائمہ تھار تو اپنی جگہ، مومنین بھی، جیسے آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی، نام سنا ہوگا، ایک آیت اللہ جواد تبریزی تھے، چند سال پہلے فوت ہوئے ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، وہ نہیں، جن کی میں بات کر رہا ہوں مرزا جواد آغا ملکی تبریزی، بہت بڑے عارف تھے، امام خمینی کے بھی استاد تھے یہ، کہ جن کے بارے میں خود سے یہ جملے ہیں ملتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں سحر کے وقت ملائکہ خود آتے ہیں اٹھانے کہ اٹھو، اور بڑے احترام سے آغا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں انہیں، اور میں انہیں جانتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے لیے ہی ہے، شاید وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہے، یہ انہی میں سے ہی ہیں، یہ جن کی بات بتا رہا ہوں مرزا جواد آغا ملکی تبریزی، اور ان کے جو قریبی ہیں وہ یہ جملہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ارواح مومنین کو وادی السلام میں گیدرنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ چشم برزخی سے، برزخی آنکھ سے دیکھا ہے۔ ہاں یہ اپنی جگہ پر بات ٹھیک ہے کہ جو ملکوت ہے وادی السلام کا اس کو اہل ایمان اور مومن لوگ درک کر لیتے ہیں، لیکن برزخی آنکھ سے، اس آنکھ سے نہیں۔ بس یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، بس ان دو باتوں کو آپ لوگوں نے اس میں تفکیک کرنی، فرق قائل ہونا ہے۔ دوسری طرف سے یہ جو وادی براہوت ہے کہ جس میں کفار کی روحیں جمع ہوں گی، یہ کہاں پر ہے؟ ویسے براہوت جو ہے یہ یمن میں ہے، حضرموت کا جو علاقہ ہے اس میں بئر براہوت، نیٹ پر بھی آپ لکھیں گے تو آ جائے گا، ایک کنواں آ جائے گا، جس طرح زمزم کا ہے نا، بحر زمزم، زمزم کا پانی بڑی اس میں برکت ہے، زمزم میں آب زمزم جسے کہتے ہیں ہم لوگ، بالکل اس کے اپوزٹ بھی روایات ہیں، وہ بئر براہوت، یعنی براہوت کے کنویں سے جو پانی پینا ہے یہ بڑی عذاب کی علامت ہے، سمبل ہے یہ جو علاقہ ہے، جس طرح مومنین کی ارواح اکٹھی ہوتی ہیں وادی السلام میں، کفار مشرکین منافقین کی ارواح اکٹھی ہوتی ہیں براہوت میں۔ یہ بھی دیکھیے سمبل ہے ایک، کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ روایات، سخت روایات ہیں کہ وہاں سب سانپ اور بچھو اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور کفار جو ہے ان کو عذاب ملتا ہے اس جگہ پر، وہ وہاں گیدرنگ کرتی ہیں ساری۔ تو یہ بھی روایات میں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتائی گئی ہے یہ چیز، تو یاد رکھیے گا۔ بس ایک وادی السلام ہے، ایک وادی براہوت۔ اگر براہوت کے بارے میں روایات سنیں طرح طرح کی تو روایات موجود ہیں، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسے نہیں کہہ سکتے جو حضرموت میں اس وادی براہوت میں رہتے ہیں وہ سارے جہنمی ہیں، یہ نہیں، مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ وہ ایک سمبل ہے کس کا؟ جہنم برزخی کا، جس طرح وادی السلام بہشت برزخی کا سمبل ہے، وہ والا علاقہ جو ہے وہ جہنم برزخی کا سمبل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں بہت گرمی ہوتی ہے، بہت، یہی جو کنواں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ لوگ بھی اس سے ڈرتے ہیں، روایات بھی ایسی ہیں کہ جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی تفصیل سے نہیں بتا سکتا، بس یہ اشارہ ہی کر رہا ہوں کہ یہ سمبل ہے، بس یہ یاد رکھیے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو مومنین کی ارواح اکٹھی ہوتی ہیں یہ کب اکٹھی ہوتی ہیں؟ کچھ خاص ٹائمنگ ہے ان کی؟ تو روایات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں بتایا گیا کہ ہاں ان کے خاص ٹائمنگ ہے،
غروب سے لے کر طلوع فجر تک اکٹھی ہوتی ہیں وادی السلام میں، غروب سے لے کر طلوع فجر تک، یہ جو رات کا ٹائم ہے سارا، اس میں اکٹھی ہوتی ہیں مومنین کی ارواح۔ اب یہاں سے فوری یہ نقطہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ جو ہم لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ قبروں کی زیارت کے لیے رات کے ٹائم نہ جاؤ، مکروہ ہے، مکروہ ہے، آپ کو معلوم ہے، کراہت ہے کہ اس ٹائمنگ میں غروب سے لے کر اور طلوع فجر تک قبور کی زیارت مکروہ ہے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہو، کیونکہ مومنین کی ارواح کہاں گئی ہوئی ہوتی ہیں؟ وہ ملکوت وادی السلام میں گیدرنگ کر رہی ہوتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں۔ یا بہت سے واقعات بھی ہیں جن لوگوں نے دیکھا ہے، وہ بہت سے واقعات بھی ہیں کہ اس وقت پر ارواح مومنین اپنی قبور میں نہیں ہوتی بلکہ وادی السلام میں ہوتی ہیں۔ ایک شہید کی والدہ تھی، یہ حقیقی واقعہ ہے، وہ اپنے بیٹے کی قبر پر جایا کرتی تھی، اور خاص طور پر رات کے ٹائم۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے اب قبرستان ایسے ہیں، خاص طور پر شہداء کی قبریں ایسی ہیں جن پر لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور قبرستان بھی اب کافی وہ ہو چکے ہیں، صحیح صاف کلین، اور بہت سی شہداء کی قبریں بھی، کیونکہ لوگوں کی زیارت کا ایک مرکز ہے تو دن رات کھلا رہتا ہے کام۔ تو یہ جو شہید کی والدہ تھی اپنے بیٹے کی قبر پر رات کو جایا کرتی تھی، تو ایک رات اپنے بیٹے کی قبر پر موجود تھی تو انہوں نے رویائے صادقہ دیکھا۔ بعض اوقات ہوتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ جو پاک طینت لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ پورا عالم دکھا دیتا ہے، ان کی آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ بہت سی چیزیں دیکھ پاتے ہیں۔ یہ جو والدہ تھی شہید کی، کس نے دیکھا کہ سارے مومنین، جیسے غروب کا ٹائم ہوا ہے، سارے مومنین کی ارواح جو ہیں وہ وادی السلام جا رہی ہیں، اور ان کا بیٹا ان کے پاس ہے، وہی رویا صادقہ میں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں جا رہے؟ اس نے کہا کہ آپ آئی ہوئی ہیں اس لیے نہیں جا رہا۔ تو تب والدہ کو پتہ چلا کہ یہ جو ٹائم میں آتی ہوں اپنے بیٹے کی قبر پر، یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے۔ بس جو ہم لوگوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ قبور کی زیارت کے لیے رات کا ٹائم انتخاب نہ کرو، اس کی وجہ یہی ہے کہ ارواح مومنین کی گیدرنگ ہوتی ہے وادی السلام میں، اور وہ بھی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک۔ اور طلوع فجر کے بعد دن کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ یہ روایت میں ہے کہ دوبارہ جو عالم برزخ ہے، دوبارہ جو بہشت برزخی ہے، جو مقامات ہیں ان میں واپس ان کو لے جایا جاتا ہے کہ دوبارہ واپس آ جاؤ۔ ہر کسی کا جو بھی مقام ہے اس میں دوبارہ یہ واپس لوٹ آتے ہیں۔ ایک عجیب سی بات ہم لوگوں کو محسوس ہو رہی، روایات میں یہ چیزیں ہیں۔ اگلا جو ایک سوال ہے کہ وہ یہ ہے کہ شاید اہل سنت میں یہ چیز نہیں ہے، مطرح نہیں ہے، بحث نہیں ہوتی کہ وادی السلام میں ہی کیوں مومنوں کی روحیں اکٹھی ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وادی السلام کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی، مکہ، مدینہ اور مقدس جو شہر ہیں ان میں کیوں ارواح مومنین اکٹھی نہیں ہوتی؟ وادی السلام میں ہی کیوں اکٹھی ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یقیناً تھوڑا سا بھی انسان سوچے تو اس کے ذہن میں یہ نقطہ ضرور آ جائے گا کہ دیکھیے کہ یہ جو ارواح مومنین ہیں جو وادی السلام میں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ بہشت برزخی کا سمبل وادی السلام کو قرار دے رہا ہے، تو یقیناً اس کا ربط ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، امیر المومنین سے اس کا ایک تعلق ہے۔ اب پھر پتہ چلتا ہے، ولایت کا احساس ہوتا ہے کہ سارے مومنین کی ارواح کو حکم دیا جائے کہ تم محضر امیر المومنین میں حاضر ہو، ہر شب حاضر ہو۔ تب قدر پتہ چلتی ہے امیر المومنین کا مقام اور منزلت، پتہ چلتا ہے کہ کیا منزلت ہے امیر المومنین کی۔ پس وادی السلام میں آئے بغیر، ارواح اکٹھی ہوئے بغیر، جام ولایت پیے بغیر مومن بھی نہیں رہ سکتا جب تک اس دربار میں حاضری نہ دے۔ یقیناً اس کا تعلق ہے، یہ ایک معنوی تعلق ہے، جو امیر المومنین کے محضر میں آنا اور ان سے فیض یاب ہونا، یہ مومنوں کا ایک وتیرہ ہے، اور اس کو شاید ہر انسان نہ سمجھ پائے، یا دوسرے مذاہب والے یہ چیز نہ سمجھ پائیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ چیز کوڈ میں بتایا گیا ہے کہ یہ چیز ہے، اس کا تعلق ہے۔ اگر وادی السلام میں جمع ہو رہی ہیں، اس کا امیر المومنین علیہ السلام کے محضر میں اکٹھا ہونا، ان کی ولایت کا اقرار کرنا،
ان کے معذر میں بیٹھنا اور اپنی برکات، امیر المومنین کی برکات سمیٹنا، یہ مقصد ہے کہ وادی السلام کا انتخاب کیا گیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بس یہ بھی ایک نقطہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہر بہشتی اپنی قابلیت کے مطابق وادی السلام سے اور امیر المومنین سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب ایک اگلا سوال جو پہلے بھی جس کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ بہشت برزخی ہو یا جہنم برزخی ہو، ان دونوں میں ٹائم کا پاس کرنا، ٹائمنگ کیسے انسان پاس کرے گا؟ ایک چیز تو بتائی تھی کہ وہاں جو ہے وہ ٹائم پاس کرنا لا یبغون عنہا حولا، کہ مومن چاہیں گے ہی نہیں کہ اس سے باہر آ جائیں، بہشت برزخی سے باہر آ جائیں، مومن کا دل ہی بھی نہیں چاہے گا۔ وہ بورنگ شورنگ جو بتائی تھی کہ اس کو بالکل بورنگ، نہ فقط بورنگ نہیں ہوگی بلکہ وہ فنا ہوگا خداوند تبارک و تعالیٰ کے قرب میں۔ اب اگلی چیز جو ہے وہ اسی سے ملتی جلتی ہے کہ ٹائم پاس کرنے کا کیا بنے گا، کہ یہ جو بہشت برزخی ہے ان کا وقت کیسے گزرے گا ان افراد کا جو بہشت برزخی میں ہیں یا جو جہنم برزخی میں ہوں۔ تو بہشت برزخی والوں کا بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی لذتوں میں ہیں کہ ان کو قیامت تک پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ٹائم گزر رہا ہے یا گزر گیا ہے۔ جو بہشت برزخی میں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ٹائم اتنا سپیڈ سے گزر گیا ہے، 1000 سال ہو، 5000 سال ہو، 10,000 سال ہوں، کیونکہ وہ نعمتوں میں غرق ہیں، ان کو نہیں پتہ چلے گا۔ اس کے مقابلے میں بالکل اپوزٹ آئی ہے جو جہنم میں برزخی میں، ان کو کیا کہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ سال 100 سال کے برابر ہوگا۔ اب تصور کیجئے، ابھی آپ بھی تصور کیجئے کہ اگر کسی کو بھی عذاب مل رہا ہو، خاص طور پر کسی گرم پانی، کوئی یہ دنیا کا جو گرم پانی ہے، اگر 100 ڈگری پر گرم کیا گیا ہو، اس میں آپ ٹانگ رکھیے، کوئی اپنا ہاتھ ڈالیے، کتنے سیکنڈ رکھ سکیں گے؟ 1 سیکنڈ بھی آپ کو لگے گا، 2 سیکنڈ بھی لگیں گے کہ بہت لمبا ہے، فوراً جل گیا ہے۔ اور یہ گرم پانی کہاں، اور وہ جو باہر جہنم میں برزخی ہے اس کا عذاب کہاں، بالکل آپس میں مقایسہ ہی نہیں ہے۔ تو ان کو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کتنے کتنے سال، کتنی کتنی صدیوں پر محیط لگے گا، لیکن بہشت برزخی والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنا ٹائم سپیڈ سے گزر گیا۔ وہ کہیں گے کہ ابھی جیسے ہم ابھی آئیں۔ یہ روایت بھی ہے امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، امیر المومنین علیہ السلام اپنے خاص اصحاب کو لے کر کبھی کبھی یہ چیزیں دکھاتے تھے، ان کی آنکھوں سے پردے ہٹواتے تھے۔ اسی طرح واقعہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے چند صحابیوں کو لیا اور قبرستان میں آئے اور کہا کہ آج ایسی چیزیں دکھانے لگا ہوں تمہیں کہ جو پہلے سے تم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی، تم نے اس کا تصور بھی نہیں کیا۔ یہ پیچھے پیچھے تھے، امیر المومنین آگے آگے تھے۔ اچانک امیر المومنین نے ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ یا عبداللہ قم باذن اللہ، کہ اے اللہ کے بندے جو اس قبر میں دفن ہو، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ تو یہ جو صحابہ ساتھ تھے امیر المومنین کے، اصحاب جو ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑا نورانی چہرے والا، بزرگ، سفید ریش، یہ باہر آ گیا ہے قبر سے، اور اس نے باہر آ کے پہلا جو جملہ کہا کہ السلام علیکہ یا ولی اللہ، امیر المومنین کو سلام کیا۔ امیر المومنین نے سلام کا جواب دیا اور امیر المومنین نے پوچھا کہ اے بندہ خدا، یہ بتا کہ تجھے کتنے سال ہو گئے ہیں اس جگہ دفن ہوئے ہو؟ اس نے کہا سال تو نہ پوچھیں، سال سے بھی کم۔ امیر المومنین نے کہا کتنے مہینے ہو گئے؟ اس نے کہا مہینے سے بھی کم۔ امیر المومنین نے کہا کتنے ہفتے؟ انہوں نے کہا ہفتے سے بھی کم۔ کہا کتنے دن؟ کہا دنوں سے بھی کم۔ اور کہا کب انتقال ہوا ہے؟ اس نے کہا ابھی چند لمحے پہلے۔ اس نے کہا کہ ہوا یہ ہے کہ میں احتضار ہوا ہے میرا، سکرات موت اور یہ سب پروسیس ہوا ہے، اور میری جان ملائکہ نے قبض کی ہے، میں قبر میں گیا ہوں، ملائکہ نے وہاں سوال پوچھے ہیں، اس کے بعد
مجھے بہشت برزخی میں منتقل کیا گیا ہے اور آپ نے حکم دیا ہے اور میں آپ کے حکم سے یہاں آ گیا ہوں، بس اتنی سی دیر ہوئی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ چلا جا، وہ چلا گیا۔ امیر المومنین نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ اس کو 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے مرے ہوئے، لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ بہشت برزخی میں ہے، اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چند لمحے پہلے گیا ہے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام تھوڑا سا آگے گئے، ایک بالکل تازہ قبر تھی، پتہ چل رہا تھا کہ یہ بالکل ابھی چند لمحے پہلے ہی اس کا انتقال ہوا ہے اور تازہ قبر بنی ہوئی۔ امیر المومنین نے وہاں بھی صدا دی اور ایک مردہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا چہرہ سیاہ تھا۔ اس نے بھی اٹھ کے یہ جملے کہے کہ السلام علیکم یا امیر المومنین۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پھر اس سے بھی سوال کیے کہ تجھے کتنے لمحے ہوئے ہیں، کتنے دن ہوئے ہیں انتقال کیے ہوئے؟ اس نے کہا بہت عرصہ ہو گیا۔ لمحے نہ پوچھیے، کئی دن پوچھیے۔ امیر المومنین نے کہا کتنے دن؟ اس نے کہا دن بھی چھوڑیے، مہینے کہیے۔ امیر المومنین نے فرمایا کتنے مہینے؟ اس نے کہا مہینے بھی نہیں، کتنے سال؟ امیر المومنین نے فرمایا کتنے سال؟ اس نے کہا شاید 100 سال ہو گیا مجھے اس دنیا سے گئے ہوئے۔ امیر المومنین نے حکم دیا کہ جہاں تیری جگہ تھی وہاں تو چلا جا۔ پھر اپنے اصحاب کو بتایا کہ یہ چند گھنٹے پہلے اس کا انتقال ہوا، اس کی قبر بھی تازہ ہے، کیونکہ یہ جہنم برزخی میں ہے، اب عذاب برزخی اس کے لیے شروع ہو چکا ہے۔ اس کو ایک ایک لمحہ اس کا صدیوں پر محیط اسے لگ رہا ہے، 100 سال سے زیادہ لگ رہا ہے۔ تو یہ جو زمان ہے اس میں بھی تفاوت ہے، اگر بہشت برزخی میں ہوں گے تو ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چلے گا، جہنم برزخی میں ہوں گے تو وہ ایک ایک لمحہ بھی ایک ایک صدی کے برابر لگے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مفاہیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔